بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے اس آیت میں اپنے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے دنیا میں کیوں بھیجا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ سبحانہ تعالی نے تخلیق کیا اور اسی کائنات میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تمام چیزوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد انسان کی ہیلپ اور مدد کرنا ہے اور اس کی ضرورتوں میں کام آنا ہے، لیکن انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی عبادت کا ذریعہ قرار دیا ہے اور مقصد حیات انسانی زندگی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان ایک بھلکڑ واقع ہوا ہے اور اس میں بھول ہو جاتی ہے اور وہ اکثر اپنی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 یا بعض علماء کے کہنے کے مطابق 1,30,000 نبی دنیا میں تشریف لائے تاکہ انسان کو یاد دلائے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے زیادتی کی اور لوگوں کی جرم اور لوگوں کی خطا اور ان کے گناہوں کی اس قدر کثرت ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ناراضگی کا قوم پر اظہار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ آج تک زندہ ہیں اور قیامت سے قبل تشریف لائیں گے، لیکن ان کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد اس دنیا کی حالت بگڑ گئی اور وہ سبق جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے دوسرے پیغمبروں نے لوگوں کو سکھایا تھا، یکسر دنیا نے اس کو بھلا دیا اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئی اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کو کافر ایک دوسرے کو ملحد بتانے لگی، اور یہاں تک ہی آگے بڑھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو صرف فراموش ہی نہیں کیا، ان کی تعلیم میں رد و بدل ہی نہ کی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بنیادی مقصد سے ہٹ کر کے ایک نیا نظریہ انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں جب آپ ماں کی گود میں تھے تو اعلان کیا تھا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن آپ کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد اس قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نظریے کو بالکل بدل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا اور یہ قوم شرک میں مبتلا ہوئی۔ صرف چند لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر رہے،
اس کے علاوہ اکثر دنیا کے حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بالکل بھول کر نہ جانے کس کس کے سامنے اپنے سر جھکا رہے تھے، اور دنیا کی حالت ابتر ہو چکی تھی، اور دنیا کے پاس کوئی روحانی اور جسمانی صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ جو راہ راست کے متلاشی تھے وہ پریشان تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ کوئی ایسا وسیلہ اور ذریعہ پیدا ہو کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم کس کی عبادت کریں اور کس طرح سے عبادت کریں۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال بعد مکہ المکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 571 کے اندر پیر کے دن 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو مکہ المکرمہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دنیا کے سامنے وہ پیغام پیش کیا جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام نبی پیش کرتے چلے آ رہے تھے۔